اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب سے بڑا نقص جو ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا، تو اس کا ہر قسم کے شریک سے پاک ہونا، یہ در حقیقت تسبیح کی حقیقت، کوئی اس کا شریک نہیں، کیونکہ شریک جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں تو اپنی کسی کمزوری کی بنا پر، سرمایہ کی کمی ہوتی ہے یا جو افراد ہیں افرادی طاقت کی کمی ہوتی ہے، تب آپ مجبوراً کسی کو شریک بناتے ہیں، پارٹنر کرتے ہیں اور اپنا پرافٹ تقسیم کرتے ہیں، تو اپنی کسی کمزوری کی بنا، اگر سرمایہ پورا ہو، افرادی طاقت پوری موجود ہو، تو کبھی آپ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کرنا اللہ کی جناب میں کمزوری منسوخ کرنے کے کا مظہر، جو اللہ کے شرکاء مقرر کرتے ہیں اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف اور عجز ہے، نعوذ باللہ۔ تو سب سے بڑی جو تسبیح کی حقیقت ہے اللہ رب العزت کی، وہ اس کو ہر قسم کے شریک سے پاک قرار دیں۔ جو لوگ اس عقیدے کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت ہر شریک سے پاک ہے، جو شرکاء قوموں نے مقرر کیے، قوم نوح سے لے کر آج تک ہر نبی کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے گئے، اور آج بھی نئے سے نئے شریک درگاہیں قبے سامنے آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان تمام شرکاء سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، پاک سمجھنا اور اس کا پاک ہونا بیان کرنا، یہ حقیقت تسبیح ہے، یہ حقیقت تسبیح ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ اگر اس بات پر مستقر ہو جائے، قائم ہو جائے اور مستمر، پورے دوام، تسلسل اور ہمیشگی کے ساتھ تا دم حیات، تو پھر وہ فضیلت اس پر مرتب ہوگی کہ سبحان اللہ ہے نصف المیزان، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کا عقیدہ قیامت کے دن اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا، آدھے میزان کو بھر دے گا۔ یہ عقیدہ اگر تا دم حیات کار فرما، آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے عقیدے پر قائم ہے، یہ ایک ہی عقیدہ، یہ ایک ہی اس کا عمل اللہ رب العزت کے آدھے میزان کو بھر دے گا۔ تبھی اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایک امر سے ہوا، اور وہ امر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سورہ کے نزول کے بعد فرمایا تھا اجعلوها فی سجودکم، یہ ذکر جو ہے اپنے سجدے میں اختیار کر لیں۔ جس سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو سجدے کا یہ ذکر اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ تفصیل بیان کرو نام کی، ربک، رب تیرے کی، الاعلی جو الاعلی، الاعلی کا معنی سب سے اونچا ہے۔